خدا میں آپ سب کو سلام۔ مسیحیت مذہب نہیں، یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے، کیونکہ پہلی ویڈیو میں ہم آلریڈی جان چکے ہیں کہ شریعت میں نہ تو ہماری نجات تھی، نہ کوئی رشتہ تھا، نہ راست بازی تھی، نہ شراکت، نہ ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن رشتے میں یہ سب کی سب چیزیں مجھے ملتی ہیں، اور شکر گزار ہیں ہم مسیح یسوع کے جس نے شریعت کی تکمیل کی۔ یہ آپ کو رومیو اس کا 10واں باب اور اس کی 4 آیت میں ملتا ہے، مسیح شریعت کا انجام۔ اور جیسے ہی وہ صلیب پہ شریعت کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور جب مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، تو مریم اور خداوند یسوع مسیح کی جو بات چیت چل رہی ہے، یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب کی 17ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں پہ خداوند یسوع مسیح مریم کو کہتے ہیں مجھے مت چھو، کیونکہ میں باپ کے پاس اب تک اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا۔ یہاں پہ رشتہ ہمارا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور خدا باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس ویڈیو کے ذریعے، سیکنڈ پارٹ کے ذریعے، ہم اس رشتے کے بارے میں اور زیادہ جانیں گے کہ اس میں ہمیں اور کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، تاکہ ہم اس رشتے کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں۔ ویورز، میرا نام نواز نتھینیل ہے، اور اگر ویڈیوز کا یہ سلسلہ آپ کو اچھا لگا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور نہ صرف چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بلکہ ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے، تاکہ آپ کو اس سلسلے کی نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آج کا جو دوسرا سب ٹاپک ہے، پہلا سب ٹاپک جو شریعت تھا، جو کہ پہلی ویڈیو میں ہم آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں، دوسرا سب ٹاپک راست بازی، فری فرام گلٹ یا سن، جرم یا گناہ سے آزاد یا پاک ہونا۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالے رومیو اس کا 5واں باب 17ویں سے لے کے 19ویں آیت، اور میں اس کی صرف 18ویں آیت کی تلاوت کروں گا۔ غرض جیسے ایک کے قصور کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم ہوا، یعنی آدم کی وجہ سے ساری دنیا پر سزا لاگو ہو چکی، ویسے ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے، یہ راست بازی یسوع مسیح کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پاتے ہیں۔ ہم راست باز ٹھہر کر زندگی پاتے ہیں کیونکہ آدم میں ہمیں موت ملی تھی اور ہماری فل کی فل پیمنٹ ہو چکی ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور 21ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا، یعنی یسوع مسیح، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ میری آلریڈی ایک ویڈیو مسیح مردوں میں سے کیسے جی اٹھے، اس کا لنک میں نے آلریڈی ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو راست بازی کے ریفرنس سے اور زیادہ بھی کلیئر ہو جائے گے، لیکن میں راست بازی کو زیادہ کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس ایگزامپل کے ذریعے۔ عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے تو ساری دنیا، جیسا کہ ہم اس خط میں پڑھ چکے ہیں 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور 21ویں آیت میں، جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ، ساری دنیا کا، سارے انسانوں کا گناہ مسیح یسوع پر لاد دیا تھا، اور ساری دنیا اس ٹائم بے گناہ ہو گئی تھی جب مسیح یسوع مر گئے۔ اب ساری دنیا بے گناہ، لیکن جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے تو صرف اور صرف مسیح راست باز ڈکلیئر ہو۔ اب آپ کو ظاہراً یہ بڑا سیلفش سا آنسر لگتا ہے کہ نواز بھائی نے صرف یہ تو مسیحوں کے لیے کر دیا، تو باقی دنیا، ویورز، باقی دنیا اس لیے راست باز نہیں ٹھہرتی کیونکہ وہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ نجات دہندہ قبول کریں گے تو راست باز ٹھہریں گے، کیونکہ جو جگہ ابلیس کے لیے تیار ہوئی ہے، متی کی انجیل اس کے 25ویں باب کے 41ویں آیت کے مطابق، ہمیشہ کی آگ جو کہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے، تو باقی لوگ وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں، اور ہم مسیح وہاں تک جاتے ہی نہیں ہیں بلکہ سیدھا یسوع کے پاس، کیونکہ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں رومیو اس کا 10واں باب 9ویں اور 10ویں آیت، جو کہ اقرار ہے، اس سے مزید بات کلیئر ہو جائے گی۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں مسیح یسوع کو اپنا خداوند کیوں مانوں؟ کیونکہ دنیا کا جو سردار تھا، اس نے ساری دنیا پر ایک چیز
لاگو کر دی تھی، ایک سزا لاگو کر دی تھی، موت۔ اب یہ جو خداوند ہے جس کا نام مسیح یسوع ہے، اس نے اس میں سے زندہ ہو کر اپنے آپ کو اس سے بڑا خدا ظاہر کر دیا۔ تو مجھے مسیح یسوع کو اس لیے خدا ماننا ہے کہ یہ اس خدا سے جو کہ دنیا کا سردار ہے اس سے بڑا خدا ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتا ہے اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلائے تو نجات پائے گا۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ مسیح خداوند کو آپ اپنا لارڈ ڈکلیئر کریں اور راست باز ڈکلیئر ہو۔ میرے پیچھے آپ بول سکتے ہیں، شکر گزار ہے آسمانی باپ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی، یسوع میں تجھے اپنا لارڈ مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے، باپ اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو رومیو اس کا 10واں باب اور 10ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے جو کہ آپ کر چکے ہیں، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ راست باز ڈکلیئر ہو چکے ہیں اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے، اور اس ہمیشہ کی زندگی جو کہ تیسرا سب ٹاپک ہے، اس کو مزید سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں یوحنا کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت، اگر آپ یہاں پہ انگریزی بائبل کا سٹارٹ دیکھیں تو وہ بڑا خوبصورتی سے کہتا ہے دس از دا ریکارڈ، کہ یہ ریکارڈ ہو چکی ہے، یہ بات خدا کے ریکارڈ میں موجود ہے کیا، کہ ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ لیکن اردو بائبل میں تھوڑا سا کمزور ٹرانسلیشن ہے جو کہ کچھ یوں لکھا ہے سوری، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو سے کہتا آ رہا ہوں، میں اس کے بیٹے میں، اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ تو میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر دیا، اب آپ کے پاس بیٹا ہے اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے مالک ہیں۔ اور بائبل میں ایک گولڈن ورس یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، وہاں بھی اسی قسم کی زندگی کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی، یہاں پہ پھر لفظ مسیح نہیں ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر۔ تو عزیزو، آپ راست باز ڈکلیئر ہو چکے ہیں، آپ ہمیشہ کی زندگی کے مالک ہو چکے ہیں، اور اب آپ کی جو رفاقت ہے یا فیلوشپ ہے وہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اور اسی کو بہتر طور پر جاننے کے لیے ہم اس کا چوتھا سب ٹاپک کریں گے، رفاقت یا فیلوشپ۔ میرے ساتھ آپ نکالیں یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا۔ یہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد ایک ڈائریکٹ ایویڈنس دے رہے ہیں، ڈائریکٹ شہادت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ یسوع کے ساتھ تھے، انہوں نے یسوع کو مرتے جی اٹھتے اور آسمان پر جاتے دیکھا، اس لیے وہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو۔ یہ آلریڈی اپنے آپ کو شریک جان چکے تھے، اس لیے کہ یہ ان کے پاس ڈائریکٹ ایویڈنس تھی، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہے، یہ ہماری شراکت ہے۔ اور اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی جو دعا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں، تو وہاں پہ بھی ہمیں اسی قسم کی بات یسوع کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ میں 21ویں، 22ویں اور 23ویں آیت پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا۔ یہ میں 21ویں آیت کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں، وہ بھی ہم میں ہوں۔ رفاقت، ہم خدا باپ میں، خدا بیٹے میں، یہ اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ اور نہ صرف ہماری رفاقت ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح ہمیں جلال، اسی حالت میں جلال، ہمیں آئندہ جہاں کے جلال کی بات نہیں کر رہا بلکہ اسی حالت میں ابھی ہمیں جلال دے چکے۔ اب جلال کیا ہے؟ جلال اس بات کو کہتے ہیں کہ جو روٹین سے ہٹ کے چیزیں ہٹ کے ہوتی ہیں۔ اب نواز نتھانیل راست باز ڈکلیئر ہو چکے، یہ ہے خدا کا جلال، کیونکہ نواز نتھانیل نے کوئی کام نہیں کیا، کام مسیح یسوع نے کیا ہے۔
ایک راست بازی کا وہ کام جس کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں، تو اس راست بازی کی وجہ سے جو کہ مسیح یسوع کی نواز نتھنیل کو بھی جلال ملا ہے. اور یہ میں 22ویں آیت پڑھنے جا رہا ہوں یوحنا اس کے 7ویں باب کی. اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا میں نے انہیں دیا تاکہ وہ بھی ایک ہوں جیسا ہم ایک ہیں. عزیزو ہم جلالی ہو چکے ہیں. اور پالوس رسول رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں بڑی خوبصورتی سے اسی جلال کے ریفرنس سے کہتا ہے اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا. واپس ہم اپنے یوحنا کی اسی 7ویں باب کی 23ویں آیت کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ 21-22 کا ہم نے تلاوت کر لی تھی. اب میں 23ویں آیت تلاوت کرنے جا رہا ہوں. اور یہاں پہ وہ کاملیت کا ذکر کرتے ہیں. راست باز بنائے، ہمارے ساتھ شراکت رکھی، ہمیں جلالی بنایا، اب کامل. میں ان میں اور تو مجھ میں تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائے. اور یوحنا اپنے خط میں بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. پہلا یوحنا 4 باب 4 آیت میں آئے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو. ابلیس پر ہم آلریڈی غالب آ چکے ہیں. ویورز، ایک جو امپورٹنٹ بات ہے، ہم اچھے ریسیور نہیں ہیں. اس لیے اچھے ریسیور نہیں ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ابلیس پر غالب ہے. وہ آلریڈی یہ کہہ رہا ہے کہ تم غالب آ چکے ہو. اس کا مطلب مجھے تھینک یو جیسس کرنا ہے، تھینک یو لارڈ کہ میں غالب آ چکا ہوں، کیونکہ یہ خدا کہہ رہا ہے. اور ان پر غالب آ چکے ہو کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. تو اس لیے ہمیں اچھا ریسیور بننا ہے، یس کرنا ہے. ان تمام ڈسکشن کے اندر آپ نے ایک چیز نوٹ کی اور آپ شاید اپنے دل میں یہ سوچتے بھی ہوں گے کہ نواز بھائی نے ابھی تک پاک روح کے ریفرنس سے کوئی ذکر نہیں کیا. تو میرے ساتھ اگر آپ نکالیں یوحنا اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ریفرنس سے بات چیت کر رہے ہیں اور خدا سے درخواست کر رہے ہیں. کیا درخواست کر رہے ہیں؟ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ پاک روح کے بارے میں 17ویں آیت میں کہتا ہے جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مسیح خداوند کو اپنا لارڈ نہیں ڈکلیئر کرتی، راست باز نہیں ڈکلیئر کرتی. اس لیے ہیں وہ بھی بے گناہ، لیکن وجہ کیا ہوگی؟ وہ جب لارڈ ڈکلیئر کریں گے تو وہ راست باز ڈکلیئر ہو جائیں گے اور پاک روح کی نعمت انہیں بھی مل جائے گی. میرے ساتھ اگر آپ نکالیں 2 کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت، وہاں پہ پالوس رسول اسی پاک روح کی شراکت کا ذکر کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سبوں کے ساتھ ہوتی رہے. اور پالوس رسول ہی اپنے پہلے کرنتھیوں کے خط میں 6 باب کی 19ویں آیت میں اس کا ایریا بتاتا ہے کہ بھئی یہ پاک روح رہتا کدھر ہے. تو اس لیے عزیزو یہ شراکت ہماری باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ اور اس کے پاک روح کے ساتھ یعنی روح القدس کے ساتھ ہے. اب یہ اس کے رہنے کی جگہ بتا رہا ہے جو کہ میرا بدن ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کر سکو. عزیزو شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ آپ اس رشتے میں آ چکے ہیں. اب آپ راست باز ڈکلیئر ہو چکے ہیں ہمیشہ کی زندگی، اور ان تینوں کے ساتھ آپ کی شراکت ہے. خدا مند آپ کو بہت برکت دے. آمین.